آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوا چلنے کی وجہ سے مٹی زمین سے اٹھ کر میری آنکھوں میں پڑ رہی تھی، مگر میں موسم کی پرواہ کیے بغیر مسلسل لکڑیاں چننے میں مصروف تھا۔ میرے باقی دوست بھی اسی کام میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ رات کے سائے جلد ہی سورج کی روشنی کو اپنی لپیٹ میں لینے والے تھے، اور ہم سب دوستوں کو رات ہونے سے پہلے لکڑیاں چن کر اپنے کیمپ میں لے کر جانا تھی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کی غرض سے جنگل آیا ہوا تھا۔ میرے دوستوں کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا، تو میں بھی اسی شوق میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کو انکار نہ کر پایا تھا۔ اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے والدین سے بڑی مشکل کے بعد اجازت لی تھی، جس میں سب سے بڑا ہاتھ میرے دوستوں کا تھا۔ انہوں نے ہی میرے والدین کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ ہم لوگ شکار سے جلد واپس لوٹ آئیں گے، مگر جنگل میں آ کر ہم شکار کی غرض سے اس قدر لطف اندوز ہو چکے تھے کہ دوبارہ جلد واپس جانے کا ارادہ سب نے ترک کر دیا تھا، اور میرے لیے تو یہ سب سونے پر سہاگا تھا، کیونکہ میرا شکار میں بہت دل لگتا تھا۔ میرے دوست جنگل کے قریب والے حصے سے ہی لکڑیاں چن کر اکٹھی کر رہے تھے، مگر میں زیادہ لکڑیاں چننے کی غرض سے جنگل کے اندر کی جانب چلا گیا۔ میں نے وہاں پر ایک بہت بڑا درخت دیکھا جو کہ بالکل سوکھا ہوا تھا۔ میرے تو دل کی مراد بھر آئی تھی، کیونکہ وہاں پر سوکھی لکڑیوں کا ایک بہت بڑا حصہ موجود تھا۔ میں نے جیسے ہی وہاں پڑی ہوئی لکڑیوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میری روح کانپ گئی۔ میں جیسے ہی لکڑیوں کو ہاتھ لگاتا تو وہ مجھ سے دور ہو جاتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی طاقت ان لکڑیوں کو مجھ سے دور کر رہی ہو، مگر میں ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر ان لکڑیوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی جد و جہد میں لگ گیا۔ مگر اس وقت میرا دل دہل گیا جب ایک لکڑی ہوا میں حائل ہو کر میرے چہرے کی جانب آ کر زور سے لگی۔ لکڑی اس شدت سے لگی کہ میں نے بے ساختہ اپنے چہرے کو پکڑ لیا، لیکن جب میں نے اپنا ہاتھ چہرے سے ہٹایا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ میرے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان تمام لکڑیوں کا جو کہ سوکھی ہوئی زمین پر پڑی تھی، ان کا ایک لمبا سایہ بن گیا جو کہ میری جانب بڑھنے لگا۔ میں نے اپنی جمع کی ہوئی تمام لکڑیوں کو وہاں پر پھینکا اور وہاں سے بھاگنے والی کی۔ میں اندھا دھند بھاگتا ہی جا رہا تھا کہ اچانک سے میں زمین پر زور سے گرا۔ جب میں نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تو میں جنگل سے باہر نکل آیا تھا۔ میں نے اپنے پاؤں کے قریب پڑے ہوئے سرخ پتھر کو دیکھا جس کی ٹھوکر سے میں زمین پر گرا تھا۔ اس پتھر پر نصب تختی کو دیکھ کر میری جان نکل گئی، اور اس پر جو تحریر لکھی ہوئی تھی اس کو پڑھنے کے بعد میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ میں ٹرانس کی کیفیت میں اس تختی کو دیکھتا چلا گیا، کیونکہ اس پر بڑے لفظوں میں لکھا ہوا تھا کہ جنگل کے اندر کی جانب جانا منع ہے، اور جو اس جگہ پر جائے گا وہ اپنی بربادی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ مگر میں حیران تھا کہ جب میں لکڑیاں چننے کی غرض سے جنگل کے اندر کی جانب جا رہا تھا تو یہ تختی مجھے نظر کیوں نہیں آئی۔ یہ تختی بالکل اسی جگہ پر لگی ہوئی تھی جہاں سے میں جنگل کے اندرونی حصے میں داخل ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پتھر سے اٹھ کر اپنے کیمپ کی جانب جاتا، ایک زوردار چیخ نے میرا احاطہ کیا۔ چیخ اس قدر دہلا دینے والی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ مگر جب کچھ دیر پہلے والا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے لہرایا تو میں نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر کیمپ کی جانب جاتا، میں نے اپنے دوستوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے مجھے زمین پر برے انداز میں گرے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ایک دوست نے جلدی سے بڑھ کر میرے چہرے پر رومال رکھا، کیونکہ میرے چہرے سے خون بہہ کر میری گردن پر جم چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے؟ میں نے انہیں گول مول سا جواب دے کر ٹال دیا۔ پھر وہ سب مجھے سہارا دیتے ہوئے کیمپ کی جانب لے گئے، کیونکہ پتھر سے چوٹ لگنے کی وجہ سے میرے انگوٹھے کا ناخن اکھڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اپنے پاؤں پر وزن ڈالنا مجھ سے محال ہو رہا تھا۔ میں اپنے دوستوں کا سہارا لیتے ہوئے جیسے ہی کیمپ میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ سب بہت ساری لکڑیاں جمع کر چکے تھے جن کی مدد سے ہم ایک ہفتے تک جنگل میں مزید رہ سکتے تھے۔ بہت ساری لکڑیوں کو جمع دیکھ کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اور پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار بھوننے میں لگ گیا، جو کہ ہم سب نے بڑی محنت کے بعد حاصل کیا تھا۔ جب شکار اچھے طریقے سے پک گیا تو میں سب دوستوں میں پکے ہوئے گوشت کو تقسیم کر کے اپنا حصہ لے کر ایک طرف بیٹھ گیا، مگر میں نے جیسے ہی گوشت کو کھانے کے لیے ہاتھ لگایا تو میری روح کانپ گئی، کیونکہ میری پلیٹ میں پڑا ہوا گوشت آہستہ آہستہ کر کے ہوا میں حائل ہوتا اور پھر ختم ہو جاتا۔ میں اس منظر کو جمود کی کیفیت میں دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اپنے دوستوں کی جانب نظر دوڑائی تو وہ سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا گوشت میری پلیٹ میں سے ختم ہو گیا۔ اچانک سے ایک دوست کی نظر مجھ پر پڑی۔
اس نے تمام دوستوں کو میری جانب متوجہ کیا اور کہا کہ اس کی پلیٹ اتنی جلدی ختم ہو گئی، لگتا ہے اس اکیلے نے نہیں بلکہ 2 لوگوں نے کھانا کھایا ہو۔ اس کی بات سن کر میرا حلق خشک ہو گیا۔ وہ سب میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے، مگر ان کی بات کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میری جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ سب دوبارہ سے خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے اور میں بھوک کے مارے اپنی پلیٹ کو تکتا رہ گیا جو کہ بالکل خالی پڑی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں نے ایک سائے کو درخت کے پاس جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سایہ ہاتھ لہرا کر مجھے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا اور میں بھی ٹرانس کی کیفیت میں اس سائے کی جانب چل پڑا، مگر میں جیسے ہی وہاں پر پہنچا میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں پر کوئی بھی سایہ موجود نہ تھا اور پھر اچانک سے مجھے سروں کی تال سے بکھرتی ہوئی دھن سنائی دی تھی۔ میں اس آواز کے تعاقب میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر مجھے ایک بہت بڑے سے درخت کے پاس وہی سایہ دوبارہ سے دکھائی دیا۔ میرے قدموں کے نیچے آنے والے سوکھے پتوں کی چرمڑاہٹ سے ماحول میں ارتعاش پیدا ہو رہا تھا، مگر میں کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس بڑے درخت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں جیسے ہی وہاں پر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے وہاں پر ایک لڑکی کو دیکھا جو کہ میری جانب پیٹھ کیے کھڑی تھی۔ میں اس کو پکار کر اپنی جانب متوجہ کرنے لگا، مگر وہ مڑ کر میری جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے جیسے ہی اس کی جانب قدم بڑھائے تو میرا پورا جسم ہوا میں حائل ہو گیا۔ خوف کے مارے میں چیخنے لگا۔ اچانک سے وہ لڑکی میری جانب مڑی تو اس کی شکل دیکھ کر میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ دوستوں کی آواز سے کھلی۔ جب میں نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تو میں کیمپ میں موجود تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ میری نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے بولے کہ ہم تمہیں جنگل کے اندرونی حصے سے اٹھا کر لائے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم سب اپنی خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ جب ہم نے تمہیں نہ پایا تو تمہاری تلاش میں نکل پڑے، اور تمہاری چیخ سننے کے بعد جب ہم تمہارے پاس پہنچے تو تم بڑے درخت کے پاس بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ان سب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس جنگل سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ جب سے تم ہمارے ساتھ جنگل میں آئے ہو کچھ نہ کچھ تمہارے ساتھ برا ہی ہو رہا ہے۔ ہم نے تمہارے والدین سے وعدہ کیا تھا کہ جلد واپس لوٹ آئیں گے، مگر اپنی شکار کی غرض سے ہم یہاں پر رکے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ تمہارے والدین ہم سے جواب طلبی کریں گے۔ مگر میرا دھیان اپنے دوستوں کی باتوں کی طرف نہ تھا، میرا دھیان تو اس لڑکی میں تھا جو کہ اس بڑے درخت کے پاس موجود تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا وہ انتہائی بد شکل تھی۔ اس کے لمبے دانت ہونٹوں سے ہوتے ہوئے باہر آ رہے تھے اور وہ میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں اس منظر کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دوست نے مجھے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں تمہارا دماغ کہاں غائب ہے، ہم سب اس جنگل کو چھوڑ کر جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور تمہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ مجھے اپنے دوستوں کا فیصلہ درست لگا، کیونکہ میرا دل بھی اس جنگل سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ ہم سب اپنا سامان سمیٹنے لگے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی تھوڑے سے وقت کے لیے بھی جنگل میں نہیں رکنا چاہ رہا تھا۔ ہم سب جیسے ہی سامان اٹھا کر گاڑی کی جانب بڑھنے لگے، اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی۔ ہوا سے زمین پر پڑی ہوئی مٹی اڑ کر ہماری آنکھوں میں جا رہی تھی۔ ہم سب کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مٹی اس قدر تیز تھی کہ ہم ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اچانک مجھے اپنے کان کے پاس سرگوشی سنائی دی۔ وہ سرگوشی سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہ اسی لڑکی کی آواز تھی جس کو میں نے بڑے درخت کے نیچے دیکھا تھا۔ وہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ جانے سے روک رہی تھی۔ اس کا انداز اس قدر بھیانک تھا کہ مجھے اپنے حلق میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اچانک سے ہوا رک گئی اور ہم سب گاڑی کی جانب چلے گئے۔ جب ہم سب گاڑی میں بیٹھ گئے تو میں نے اچانک سے بیک ویو مرر کی جانب دیکھا۔ مرر کا منظر دیکھ کر میں نے بے ساختہ اپنے دوست کا ہاتھ تھاما، کیونکہ اس لڑکی کا بھیانک چہرہ مجھے شیشے میں نظر آ رہا تھا اور وہ سر ہلا کر مجھے جانے سے منع کر رہی تھی۔ میرے دوست نے میری جانب دیکھا تو کہا کہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں پیلا پڑ رہا ہے؟ میں اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر اپنی آنکھوں کا زاویہ بدل گیا۔ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد ہم سب دوست اپنی منزل کو پہنچ گئے تھے۔ میرے دوست مجھے گھر پر ڈراپ کرنے کے بعد چلے گئے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ پورا گھر ویران پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آمد کی خبر دینے کے لیے اپنے والدین کو آوازیں لگائیں، مگر کسی نے میری بات کا جواب نہ دیا۔ میں نے حیرانی کے عالم میں تمام کمرے چیک کیے، مگر مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اچانک سے مجھے اپنے کانوں کے پاس ایک سرگوشی سنائی دی۔ وہ سرگوشی سن کر میری روح لرز گئی۔ وہ سرگوشیاں اسی لڑکی کی تھیں
اسی نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس گھر میں آ گئی ہوں، اب تم چاہ کر بھی مجھ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم جنگل میں میرے پاس رہ جاؤ تو تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب میں یہاں پر آ گئی ہوں اور تمہارے ساتھ رہوں گی، اور اگر تم نے مجھے یہاں سے بھیجنے کی کوشش کی تو تم کبھی بھی اپنے والدین کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے والدین تمہیں سن نہیں رہے ہیں؟ وہ اس گھر میں ہی موجود ہیں، مگر میں نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اسی لیے اگر تم میری بات کو مانو گے تو خوش رہو گے، ورنہ میں تمہیں تکلیف دوں گی اور تمہارے والدین کو بھی مار ڈالوں گی۔ اس نے بھیانک انداز میں ہنستے ہوئے کہا کہ تم مجھے جنگل میں چھوڑ کر آ گئے تھے نا، میں نے تمہیں وہاں پر روکنے کی بہت کوشش کی مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ اب تم خود اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ذمہ دار ہو۔ میں اس سرگوشی کو ٹرانس کی کیفیت میں سن رہا تھا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے میرے جسم کو جھٹکا لگا اور میں نے اپنے والدین کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ جب انہوں نے میری جانب دیکھا تو خوشی کے عالم میں میری طرف بڑھے اور پھر خفگی سے بولے کہ تم نے ہمارے ساتھ جلد آنے کا وعدہ کیا تھا مگر اتنی دیر کے بعد گھر واپس آ رہے ہو۔ میں سرگوشی کے ٹرانس میں اس قدر مبتلا تھا کہ ان کی کسی بات کا جواب نہ دے پایا۔ پھر انہوں نے میری تھکاوٹ کا خیال کرتے ہوئے مجھے کمرے میں آرام کرنے کا کہا۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میرے پورے کمرے کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ کچھ چیزیں زمین پر بکھری ہوئی تھیں اور باقی ہوا میں حائل تھی، اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہوا میں حائل چیزیں ایک ایک کر کے میری جانب آ رہی تھیں۔ اب میں ان سے بچاؤ کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک سے مجھے اپنے کان کے پاس سرگوشی سنائی دی کہ تم نے کمرے میں آنے میں اتنی دیر کیوں کرتی، اور پھر دھمکی بھرے انداز میں کہا گیا کہ اگر آئندہ کے بعد تم کمرے میں دیر سے آئے تو پھر تمہارا برا حشر ہوگا۔ میں اس سب سے اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ میں نے چیختے ہوئے کہا کہ تم آخر کون ہو جو اس طرح میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ تم میرے سامنے کیوں نہیں آتی ہو؟ یوں سرگوشی کے انداز میں میرے کمرے میں موجود ہو کر بھی تم مجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا کہ تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ ورنہ میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے شیشے کی پڑی ہوئی بوتل میری جانب اس قدر زور سے اچھالی کہ وہ سیدھا میرے ماتھے میں آ کر لگی۔ شیشے کی بوتل لگنے کی وجہ سے میرے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ آئندہ اس انداز میں بات مت کرنا ورنہ میں تمہارا اس سے بھی برا حشر کروں گی۔ اس کی آواز اس قدر بھیانک تھی کہ میں سہم گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں بہت خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں، تو پھر سنو، میں ایک جن ذاتی ہوں۔ میں اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے اس کی ہر ایک بات کو سن رہا تھا، اور مجھے تم سے بے انتہا محبت ہو گئی ہے اور میں اب باقی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اگر تم مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گے تو میں تمہارے پیاروں کو تم سے دور کر دوں گی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنے حلق میں سوئیاں چبھتی محسوس ہوئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید مجھے کچھ کہتی، میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اس کو ہیولے کی شکل میں کھڑکی سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو امی کو کھڑے پایا۔ جب انہوں نے میرے چہرے کی جانب دیکھا تو پریشانی کے عالم میں مجھے فوری طور پر پلنگ پر بٹھا دیا۔ میں نے جیسے ہی امی کی موجودگی کو بھانپتے ہوئے کمرے کا جائزہ لیا تو ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ ہر چیز کو اپنی جگہ پر موجود پا کر میری اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی، اور پھر امی مطلوبہ دراز سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر میرے ماتھے پر پٹی کرنے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ چوٹ تمہیں کیسے لگی ہے؟ میں نے بوکھلا کر ان کی جانب دیکھا، مگر میرے پاس ان کی کسی بات کا جواب نہ تھا۔ مگر ان کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر میں نے ان سے کہا کہ میں بے دھیانی میں شیشے کی جانب جا رہا تھا کہ اچانک سے اس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اپنا خیال رکھا کرو، جنگل میں کئی راتیں گزارنے کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تم نے جنگل میں صحیح سے نیند مکمل نہیں کی جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تم جلدی سے فریش ہو کر سو جاؤ۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر امی میرے پاس رکیں اور پھر چلی گئیں۔ میں نے امی کو جاتے ہوئے دیکھا تو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں جیسے ہی پلنگ پر آ کر سونے کی غرض سے لیٹنے لگا تو میں نے اس جن ذاتی کو پلنگ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ مجھے خوبصورتی کا شاہکار لگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف تمہیں ہی نظر آ سکتی ہوں۔ اور پھر اس نے ایک حکم میرے سامنے جاری کر دیا جس کو سننے کے بعد میری روح کانپ گئی۔ اس نے کہا کہ تم تھکے ہوئے ہو تو آ کر میری گود میں سر رکھ لو تاکہ تمہیں سکون کی نیند میسر ہو سکے۔ اس کی بات سننے کے بعد میرا سانس حلق میں اٹک کر رہ گیا
کیونکہ ایک جن زادی کی گود میں سونا ایک انسان کے لیے آہت پہاڑ کو سر کرنے کے برابر ہے۔ جب اس نے مجھے سوچوں میں ڈوبے ہوئے دیکھا تو ایک جھٹکے سے مجھے اپنی گود میں لٹا لیا۔ مجھے اس کی گود میں بیٹھ کر کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ میرے لیے یہی کراہیت کی بات تھی کہ میں ایک انسان ہو کر جن زادی کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، مگر اس کی بات ماننے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کی گود میں لیٹ کر میری آنکھوں میں بچی ہوئی نیند بھی غائب ہو گئی، مگر پھر کچھ دیر بعد مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ امی کے چیخنے کی وجہ سے کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور جب میں نے اپنے دروازے کی جانب دیکھا تو امی کو گرے ہوئے پایا۔ میں ایک جست میں ان کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے پاؤں کو پکڑ کر درد کی شدت سے کرا رہی تھی۔ میں ان سے گرنے کی وجہ دریافت کرنے لگا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے کمرے میں داخل ہو رہی تھی کہ اچانک سے میرا پاؤں پھسلا اور میں گر گئی۔ مجھے کمرے میں اچانک سے کسی تیسرے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ جن زادی امی کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو امی کے پیچھے کھڑا ہوا پا کر میری روح لرز گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں جلدی سے امی کو باہر کی جانب لے گیا۔ جب ابو نے امی کو اس حالت میں دیکھا تو جلدی سے دوڑ کر آئے۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے میں اپنی گاڑی کی چابی لینے جاتا، ابو امی کو لے جا کر اپنی گاڑی میں بٹھانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے دروازے سے باہر نکل گئے۔ میں ان کی اس جلدی پر حیران ہو کر رہ گیا کہ وہ مجھے بنا کچھ بتائے ہی امی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے گئے تھے۔ مجھے اس بات کے بارے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ میں اسی اثنا میں کمرے میں داخل ہوا تو اس جن زادی کو پلنگ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے، تو اس نے بھیانک انداز میں ہنستے ہوئے کہا کہ تمہاری ماں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھ سے پہلے تمہارے کمرے میں داخل ہو۔ اب سے صرف میرا تم پر حق ہے۔ کوئی دوسرا اگر تم پر حق جتائے گا تو میں اس کا یہی حال کروں گی۔ اس کی بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس جن زادی سے کس طرح چھٹکارا حاصل کروں۔ اسی اثنا میں وہ جن زادی اپنے منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ جب میں نے اس کی آواز پر غور کیا تو وہ ہندی زبان میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک شک کا گمان ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ہندو ہو؟ تو وہ ہنستے ہوئے بولی کہ میں ایک ہندو جن زادی ہوں جس کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کے ہندو ہونے کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے میرے سامنے انوکھی فرمائش کر ڈالی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرا تمہارے ساتھ ایک مضبوط رشتہ بن جائے۔ اپنی جنات کی دنیا کو چھوڑنے کے لیے مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنا ہوگی، ورنہ وہ جنات مجھے کبھی بھی اس دنیا میں نہیں آنے دیں گے۔ مجھے تم سے اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جس طرح تم نے میری اس درخت سے جان چھڑوائی ہے، میں تمہارے اس احسان کے بدلے میں ساری زندگی کے لیے تمہاری محبت میں گرفتار ہو کر رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے ایک عالم بڈھے نے اس درخت پر باندھ رکھا تھا، لیکن جب تم نے اس درخت کی لکڑیوں کو وہاں سے ہٹایا تو مجھے آزادی مل گئی، اور میری اس آزادی کا تمام صلہ تم کو جاتا ہے، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے اس درخت میں پھنس کر رہ جاتی۔ اس کی باتیں سننے کے بعد مجھے اپنی بے وقوفی کا اچھے طریقے سے اندازہ ہو رہا تھا۔ یہ مصیبت میں نے خود مول لی تھی۔ وہ دوبارہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ جلدی سے نکاح کر لو۔ میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا اور وہ مجھ سے نکاح کر کے میری ساری زندگی کو برباد کرنا چاہتی تھی۔ تو میں نے اس کے سامنے شرط رکھ دی کہ جب تک تم مسلمان نہیں ہوگی میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گا، کیونکہ تم ایک ہندو جن زادی ہو۔ اس نے بھیانک انداز میں ہنستے ہوئے کہا کہ بس تم نے میرے سامنے اتنی سی شرط رکھی ہے، سمجھو تم نے شرط رکھی ہے، میں نے مان لی۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا، میں ابھی اسی وقت مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ میں نے تو یہ بات اس لیے رکھی تھی کہ وہ ہندو جن زادی ہونے کی وجہ سے کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگی اور یوں مجھے اس سے چھٹکارا مل جائے گا، مگر میں نے تو ایک اور مصیبت اپنے گلے میں ڈال لی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا، اچانک سے وہ غائب ہو گئی۔ اس کو غائب ہوتا دیکھ کر اچانک سے میرے ذہن میں امی کا خیال آیا۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ابو امی کے پاس بیٹھے ان کے پاؤں کو صوفے کے کشن پر رکھ رہے تھے۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو ابو مجھے سرزنش کرنے لگے کہ تمہاری ماں کو اتنے برے طریقے سے چوٹ لگی ہے اور تم میرے پیچھے آنے کے بجائے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ میں تو تمہاری امی کی پریشانی کی وجہ سے جلدی نکل گیا تھا، مگر تم نے تو پیچھے مڑ کر پوچھنا مناسب ہی نہ سمجھا۔ میں ابو کی باتیں سن کر بہت زیادہ شرمندہ ہوا۔ امی کے منع کرنے پر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر میں امی کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ ان کی جانب سے سب ٹھیک ہونے کا اندیہ دیکھ کر میں نے سکھ کی سانس لی۔ اچانک سے دروازے پر گھنٹی بجی۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بزرگ کو کھڑے پایا۔ وہ میری جانب حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے، پھر اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا سر گول گول ہلانے لگے۔
اور پھر تیز آواز میں بولے کہ خود کو بچا لے ورنہ تو برباد ہو جائے گا۔ مجھے ان کی باتوں کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں دروازے سے چلتا کرتا، مجھے ابو کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا کہ عالم صاحب کو جلدی سے اندر لے کر آؤ۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو پورے گھر کو مشکوک انداز میں دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کو آج سے پہلے کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ابو سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابو سے ملنے کے بعد ایک بات کہی جسے سن کر میری روح کانپ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر پر ایک جن زادی کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ انہوں نے میرے ابو سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے گھر پر نہیں رک سکتا ہوں، میں تو تم سے ملنے کے لیے آیا تھا، مگر میرا یہاں پر رکنا محال ہو رہا ہے کیونکہ وہ جن زادی انتہائی خطرناک ہے اور کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری بیوی کو کوئی چوٹ لگی ہے؟ یہ چوٹ بھی اسی کی وجہ سے لگی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے، اچانک سے ان کی آواز بند ہو گئی۔ جب میں نے ان کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کی جانب دیکھا تو ان کے قریب جن زادی کھڑی ہوئی تھی جس نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی آواز تو سنائی نہیں دے رہی تھی مگر ان کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ ابو ان کی یہ کیفیت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں جن زادی کی تمام حرکات کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ عالم صاحب کو کوئی اور نقصان پہنچاتی، انہوں نے اپنے ہاتھوں پر کچھ پڑھنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے اس جن زادی کے ہاتھ جلنے لگے۔ اس نے عالم صاحب کا منہ چھوڑ دیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس جن زادی سے چھٹکارا حاصل کیا تو وہ فوری طور پر دروازے کی جانب لپکے۔ ابو ان کو پکارتے رہ گئے مگر انہوں نے ایک بھی نہ سنی۔ ابو مجھے کافی پریشان دکھائی دیے۔ جب میں نے اس جن زادی کی طرف دیکھا تو وہ طنزیہ ہنس رہی تھی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر میرے دل میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے عالم صاحب کے پاس جانے کا ارادہ کیا مگر جن زادی کے ہوتے ہوئے میں ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ اچانک سے میں نے جن زادی کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا تو فوری طور پر دروازے کی جانب لپکا۔ ابو مجھے آواز دیتے رہے مگر میرے پاس ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں گھر سے تو نکل پڑا تھا مگر مجھے عالم صاحب کے پتے کا معلوم نہ تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکلے تھے، اس بات کا میں نے یقین کرتے ہوئے انہیں سڑکوں پر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ چند منٹوں بعد وہ مجھے مین سڑک پر جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے ان کو بہت آواز لگائی مگر ٹرانسپورٹ کے شور کی وجہ سے وہ میری آواز نہیں سن رہے تھے۔ میرا ان سے ملنا بہت ضروری تھا۔ میں دیوانہ وار ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ پیدل چل رہے تھے اور میری سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں ان تک پہنچ گیا۔ میری اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے مجھے دیکھتے ہی تیز چلنا شروع کر دیا۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس مشکل سے نکالیں۔ آپ سب کچھ جان چکے ہیں اور جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہیں۔ مجھے اس مشکل سے آپ کے سوا کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جن زادی بہت زیادہ خطرناک ہے، اس کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تم میرے دوست کے بیٹے ہو، میں بھی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں نے ان کی منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ آپ میری پوری بات تو سن لیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میری مدد کی کوئی راہ نکل آئے۔ انہوں نے رضامندی کی صورت میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہاری سب بات سنوں گا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو وہ جگہ مجھے گھر کم آستانہ زیادہ لگ رہی تھی۔ وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ عالم صاحب کے پاس اپنے مسئلوں کا حل نکلوانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ ان سب لوگوں کو سلام کر کے مجھے ایک کمرے کی جانب لے گئے اور پھر کچھ پڑھتے ہوئے اس دروازے کی کنڈی لگا دی۔ جب میں نے ان کو اس طرح کا عمل کرتے ہوئے دیکھا تو میں گھبرا گیا۔ وہ فوراً میری گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے بولے کہ یہ سب کچھ تمہاری حفاظت کے لیے کیا ہے کیونکہ وہ جن زادی یہاں بھی آ سکتی ہے۔ وہ اس قدر طاقتور ہے کہ وہ کہیں بھی پہنچ جاتی ہے۔ ان کی بات سن کر میرا حلق خشک ہو گیا۔ انہوں نے میری پریشانی کو بھانپتے ہوئے کہا کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے سب بتا سکتے ہو کیونکہ میں نے اس دروازے کو بند کر دیا ہے اور وہ جن زادی یہاں پر نہیں آ سکے گی، اس لیے اب تم بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے ارادوں سے خبردار نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میں نے انہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات کے بارے میں بتایا۔ میری باتیں سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے جن زادی کے ساتھ شرط رکھ کر اچھا نہیں کیا ہے کیونکہ وہ اپنی شرط کو پورا کر لے گی اور پھر تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ ایک انسان اور جن کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے لیکن وہ تم سے محبت کرتی ہے، تم پر عاشق ہو گئی ہے، اسی لیے تم سے نکاح کرنے پر بضد ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب میری اس غلطی کا کوئی تو حل ہوگا، میں اس طرح کے ٹارچر میں زندہ نہیں رہ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہر مشکل کا حل ضرور ہوتا ہے، تمہیں اس مشکل کو حل کرنے کے لیے عمل کرنے ہوں گے۔ عمل کے دوران تمہیں بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تمام مشکلات کو حل کرنے میں کامیاب ہو گئے تب ہی اس جن ذاتی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو،
ورنہ ہمیشہ کے لیے اس کے چنگل میں پھنس جاؤ گے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی ترکیب بتائی جس سے میرے آسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے وعدے کے مطابق جن زادی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر اس کو کہو کہ اپنے جنات کو ساتھ لے کر آئے، جو بھی اس کے رشتہ دار ہوں گے، انہیں جنات کی دنیا سے لے کر انسانوں کی دنیا میں لے آئے۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لے گی تو فوری نکاح کے لیے تیار ہو جانا۔ میں پریشان ہو گیا کہ میں اسے کیسے نکاح کر سکتا ہوں، وہ تو ایک جن زادی ہے اور اس کا مذہب بھی ہندو ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے شرط رکھ کر آگ میں کودنے جیسا کام کیا ہے، تو اب تمہیں اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے مجھے ایک لفافہ دیا جس پر انہوں نے ہدایات تحریر کی ہوئی تھیں۔ میں نے جیسے ہی وہ لفافہ کھول کر پڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ ان ہدایات کو اس وقت پڑھنا جب تمہارا جن زادی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہوگا۔ انہوں نے وہ لفافہ مجھے تھمایا اور جانے کا حکم دیا۔ میں تھکا ہارا جب گھر پہنچا تو ابو میرا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے میری جلد بازی کے بارے میں دریافت کیا تو میں ان کے گلے لگ کر رونے لگا۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر بوکھلا گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا ہے، اور پھر روتے ہوئے اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات کے بارے میں ابو کو آگاہ کر دیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور پھر انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تمہیں عالم صاحب نے جس طرح سے کہا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دوں۔ میں نے ان کے سامنے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا میرے کمرے کی ہر چیز بکھری ہوئی تھی اور دیواروں پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر میری روح کانپ گئی۔ اس تحریر پر لکھا ہوا تھا کہ اگر تم نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو میں تمہارے والدین کو ختم کر دوں گی۔ میں نے تمہاری محبت میں اسلام قبول کر لیا ہے اور ہندو جنات کو چھوڑ کر مسلمان جنات کے ساتھ شامل ہو گئی ہوں۔ اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، اور یوں ایک ہندو جن زادی نے میری محبت میں اسلام قبول کر لیا۔ پر جو ہی نکاح کا وقت آیا اس نے سورہ جن کی تلاوت کی تو تمام جنات جو کہ مسلمان تھے وہ سب جن زادی پر ہنستے ہوئے بولے کہ ہم تمہارا نکاح اس انسان کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے۔ تم نے اپنے ہندو مذہب کو چھوڑ کر ہم مسلمانوں کی جنات کی دنیا کو قبول کر لیا ہے، تو اب تمہیں ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ تم اس طرح ایک انسان کی دنیا میں نہیں جا سکتی ہو، یہ ہم مسلمان جنوں کی عظمت کے خلاف ہے۔ وہ جن زادی تڑپتے ہوئے بولی کہ میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں اس کو پسند کرتی ہوں اور اس کے ساتھ نکاح کر کے انسانوں کی دنیا میں رہنا چاہتی ہوں۔ اس جن زادی اور مسلمان جنوں کے درمیان بحث چل ہی رہی تھی کہ میں نے اپنی جیب میں رکھا ہوا لفافہ کھولا جو کہ عالم صاحب نے مجھے نکاح کے وقت پڑھنے کو کہا تھا۔ جب میں نے وہ لفافہ کھولا تو اس پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر میرے آسان خطا ہو گئے۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ مسلمان جنات جن زادی کو کبھی بھی تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ مسلمان جنات بہت اچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی کے سامنے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ کبھی بھی انسانوں کو تنگ نہیں کریں گے۔ جب تک انسان مسلمان جنات کو کچھ نہیں کہتے وہ بھی انسانوں کو تنگ نہیں کرتے ہیں، بلکہ انسانوں کی دنیا سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں اور جنات کی دنیا میں ایک حد بنائی ہے، اور اگر مسلمان جنات انسانوں کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تمام جنات کی دنیا ان کو ایسا عمل کرنے سے روکتی ہیں۔ مگر تم اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ ہندو جن زادی رہی ہے، اس لیے اس کی بری طاقتیں بہت زیادہ ہیں اور ان کا مقابلہ مسلمان جنات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بس وہ تمہاری اس سے حفاظت کرنے کے کام آئیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں لفافے پر لکھی ہوئی تحریر کو مزید پڑھتا جن زادی آپے سے باہر ہو گئی۔ چونکہ مسلمان جنات اس کی بات کو نہیں مان رہے تھے تو وہ بھی بری طاقتوں کو بلا کر ان کا مقابلہ کرنے لگی، اور پھر اچانک سے تمام منظر غائب ہو گیا اور میں نے خود کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ میں اس منظر سے اتنا گھبرا گیا تھا کہ مجھے اپنے حلق میں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جب میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اچانک سے میرے ذہن میں بہت پرانا منظر لہرایا۔ وہ منظر اس مدرسے کا تھا جس میں میں مولوی صاحب سے قرآن مجید پڑھنے جایا کرتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا جنات سے مت ڈرا کرو، بلکہ ان سے بچاؤ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہا کرو اور اس کی نماز پڑھا کرو۔ اگر تم نماز پڑھو گے تو جنات تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ اچانک سے میرے کانوں میں اذان کی آواز پڑی۔ میں نے وضو بنایا اور جائے نماز پر کھڑا ہو گیا اور رو کر اللہ کی مدد مانگی۔ میں رو کر جب دعا مانگ رہا تھا تو میں نے ابو کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ جب اللہ سے مدد مانگی جائے تو وہ اپنے بندے کی مدد ضرور کرتا ہے، اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پروردگار تمہارے لیے کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا۔
मैंने नमाज पढ़ने के बाद कुरान में से सूरह जिन की आयत निकाल कर पढ़ना शुरू कर दी। मैं जब कुरान की तिलावत कर रहा था तो अचानक से एक लिफाफा मेरी जेब से बाहर गिरा। ये वही लिफाफा था जो कि आलिम साहब ने मेरे हवाले किया था, मगर जिनजादी की बुरी ताकतों के मंजर ने मुझे हिला कर रख दिया था, इसीलिए मेरा ध्यान उस लिफाफे की तरफ नहीं गया। मैंने जल्दी से कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल की और वो लिफाफा खोलकर पढ़ने लगा, और उस पर आखिरी तहरीर में लिखा हुआ था कि जिनजादी तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगी, इसीलिए उससे छुटकारा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि तुम मेरे पास आकर 40 दिनों का चिल्ला काटो, और उस चिल्ले को काटने के लिए तुम्हें मेरे पास जल्द आना होगा। मैंने तमाम हकीकत के बारे में अब्बू को आगाह किया और फिर चिल्ला काटने के लिए आलिम साहब के पास चला गया, क्योंकि वो जिनजादी मुझ पर कभी भी गलबा पा सकती थी। मैं जब आलिम साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि तुम चिल्ला काटने के लिए तैयार हो। मैंने उनसे कहा कि मैं उस बुरी जिनजादी से छुटकारा हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इससे पहले कि मैं उन्हें मज़ीद कुछ कहता, मेरी ज़ुबान को ब्रेक उस वक्त लगी जब मैंने एक बूढ़े बुजुर्ग को उस कमरे में दाखिल होते हुए देखा जहाँ मैं आलिम साहब के साथ बैठे बातें कर रहा था। मैंने सवालिया नज़रों से आलिम साहब की जानिब देखा तो उन्होंने मेरी नज़रों का मफहूम भांपते हुए कहा कि ये बुज़ुर्ग वही हैं जिन्होंने उस जिनजादी को लकड़ियों के दरख्त पर कैद किया हुआ था, मगर तुमने वहाँ से लकड़ियाँ हटाकर उसको आज़ाद कर दिया और वो तुम्हारे पीछे लग गई है। अब वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती है, लेकिन तुम उससे छुटकारा हासिल एक ही सूरत में कर सकते हो, जब तुम बुज़ुर्ग के बताए गए अमल के मुताबिक चिल्ला मुकम्मल करोगे। ये बुज़ुर्ग तुम्हें ढूंढते हुए मेरे पास आए हैं, क्योंकि इन्हें जिनजादी की आज़ादी का पता चल चुका है। अब तुम ही हो जो उस जिनजादी को दोबारा से उस दरख्त पर कैद कर सकते हो। मैंने हामी भरते हुए कहा कि उस जिनजादी से छुटकारा हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरी तरफ से हामी का अंदिया पाकर उस बुज़ुर्ग ने मुझे अपने साथ चलने का कहा। मैं उनके साथ चंद घंटों की मुसाफत के बाद उस जंगल में मौजूद था जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ शिकार की गर्ज से गया हुआ था। उन्होंने मुझे उस दरख्त के पास जाने को कहा जहाँ से मैंने लकड़ियाँ उठाकर उस जिनजादी को आज़ाद किया था। जब मैं बुजुर्ग के हमरा उस दरख्त के नीचे पहुंचा तो उन्होंने मुझे एक दायरे में बिठा दिया। वो दायरा उन्होंने सुर्ख रंग के पाउडर से बनाया था। जब मैंने उनसे उस पाउडर के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि मैंने इस जिनजादी को बुरी ताकतों की वजह से इस दरख्त में कैद किया था, और उस वक्त भी मैंने इसी पाउडर का इस्तेमाल किया था। ये दम किया हुआ है, इसकी मदद से वो तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी, और अगर तुम उसकी बुरी ताकतों से डर कर इस दायरे से बाहर निकले तो वो तुम्हारे जिस्म में हमेशा के लिए दाखिल हो जाएगी, और फिर तुम चाह कर भी उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकोगे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे जिस्म को बचाने के लिए ये दायरा बनाया गया है, और तुम किसी भी हाल में इस दायरे से बाहर मत निकलना। उन्होंने मुझे 500 काले रंग की तस्बीहात दी। उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुमने 40 दिनों तक इस दायरे में बैठे रहना है, और इन तस्बीहात को मुख्तलिफ कलमात के ज़रिए से पढ़कर अपने पास जमा करना है। और फिर उन्होंने मुझे तमाम कलमात जो कि उनकी तस्बीहात पर पढ़ने थे एक लिफाफे पर तहरीर करके दे दिए, और कुछ हिदायत उन्होंने मुझे लिफाफे पर तहरीर करके दे दी जो कि चिल्ला मुकम्मल करने के बाद पढ़नी थी। मैंने अपना चिल्ला शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने चिल्ला शुरू किया तो वो जिनजादी वहाँ पर नमूदार हुई और कहने लगी कि मैं मुसलमान जिन्नात को धोखा देकर यहाँ पर आई हूँ और तुम मुझसे छुटकारा हासिल करने की तैयारियाँ कर रहे हो। अगर मैं उनके साथ मुकाबला ना कर रही होती तो तुम्हें ये सब कुछ करने की इजाज़त ना देती, मगर अब मैं आ गई हूँ। तुम ये सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलो, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें इस दुनिया की तमाम आसाइशें ला कर दूंगी। उसने मुझे मनाने की कोशिश शुरू कर दी, मगर मैंने अपना ध्यान कलमात और तस्बीहात की तरफ रखा, क्योंकि अगर मैं उन कलमात को पढ़ना बंद कर देता तो वो फ़ौरन मुझ पर गलबा पा लेती। मुझे बुजुर्ग ने बताया था कि वो तुम्हें अपनी बातों में लाने की कोशिश करेगी और ये भी चाहेगी कि तुम कलमात पढ़ने बंद कर दो, लेकिन अगर तुमने अपने अमल को जारी ना रखा तो वो तुम पर गलबा पाकर तुम्हारे चिल्ले के अमल को नाकाम बना देगी। मैंने 40 दिन बाद जब अपना चिल्ला मुकम्मल कर लिया तो उस लिफाफे को खोलकर पढ़ने लगा जिस पर आगे की हिदायत दर्ज थी। उन हिदायत को पढ़कर मेरी रूह कांप गई। उस पर बुजुर्ग ने लिखा हुआ था कि 20 दिनों तक जिनजादी तुम्हें मनाने की कोशिश करती रहेगी, और जैसे ही तुम्हारा चिल्ला मुकम्मल होगा तो वो तुम्हारे दायरे से बाहर लाने के लिए अपने हिंदू जिन्नात को साथ लेकर आएगी। इससे आगे कुछ भी तहरीर नहीं किया हुआ था। मैं तो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि मैं इससे आगे के अमल को नहीं जानता था। मैं इस कश्मकश में मुब्तला था कि मैं दायरे से बाहर निकल जाऊं या नहीं।
ابھی میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک سے جن زادی اپنے ہندو جنات کے ساتھ وہاں پر نمودار ہوئی۔ وہ اپنی اسی بری شکل میں موجود تھی جس شکل میں نے اسے درخت کے پاس دیکھا تھا۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں جیسے ہی اس دائرے سے باہر نکلنے لگا تو میرے ذہن میں بزرگ کے الفاظ لہرائے کہ یہ دائرہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میں اس دائرے کے اندر جم کر بیٹھ گیا۔ وہ جن زادی مجھے باہر بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مجھے مزید ڈرانے کے لیے اپنی بری طاقتوں کا استعمال کرنے لگی، مگر میں اس بار بھی جم کر بیٹھا رہا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس دائرے سے باہر میری موت کھڑی ہے۔ میرے ذہن پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ مجھے اس جن زادی سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے چلے کے دوران پڑھے گئے کلمات کو دوبارہ سے پڑھ رہا تھا۔ اچانک سے مجھے بزرگ کی آواز سنائی دی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بزرگ نے میری جانب سرخ رنگ کے لمبے دھاگے جو کہ آپس میں بندھے ہوئے تھے میرے دائرے میں پھینکے اور مجھ سے کہا کہ اس دھاگے کو ان تسبیحات کے گرد لپیٹ دو جس پر تم نے کلمات پڑھے ہیں۔ میں نے اس دھاگے کی لمبی ڈور کو 500 تسبیحات کے گرد لپیٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے 210 تسبیحات کے گرد سرخ رنگ کا دھاگا لپیٹا تھا تو اس ہندو جنزادی کے تمام جنات بھاگ گئے۔ جب میں نے اس کے ہندو جنات کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اپنے ہاتھوں کی اسپیڈ کو تیز کر دیا اور جیسے ہی سرخ دھاگے کو 500 تسبیحات کے گرد لپیٹ کر میں نے اپنا کام مکمل کیا تو اس کی تمام بڑی طاقتیں مجھے بھاگتی ہوئی نظر آئیں۔ پھر اس جن زادی کی حالت دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے ان تسبیحات کو نہیں بلکہ جن زادی کو لپیٹا ہوا ہو۔ پھر بزرگوں نے مجھے دائرے سے باہر آنے کو کہا، مگر مجھے جن زادی سے ڈر لگ رہا تھا۔ بزرگ نے مجھے سمجھایا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اس جن زادی کو باندھ دیا ہے، اب وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ان کی بات سن کر مجھے حوصلہ ہوا اور میں دائرے سے باہر نکل آیا اور پھر بزرگ کی ہدایت کے مطابق ان تسبیحات کو ایک ایک کر کے درخت کی شاخوں پر ڈالتا گیا۔ جیسے ہی میں ان تسبیحات کو درخت پر ڈال رہا تھا وہ جن زادی وہاں درخت میں بنی ہوئی اس جگہ پر قید ہو رہی تھی جہاں سے میں نے لکڑیاں ہٹائی تھیں، اور پھر بزرگ نے کلمات پڑھنے شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جن زادی اس جگہ پر ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ اس جن زادی کو قید ہوتا دیکھ کر مجھے سکون ملا۔ پھر بزرگ نے مجھ سے کہا کہ یہاں پر ایک باڑ بنا دیتے ہیں تاکہ دوبارہ کوئی اس جگہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرے۔ جو غلطی تم سے ہوئی ہے اگر دوبارہ کسی نے اس کا ارتکاب کیا تو وہ مشکل میں پھنس سکتا ہے۔ مجھے بزرگ کی بات میں سچائی محسوس ہوئی۔ میں نے وہاں پر تاروں کی مدد سے باڑ بنا دیا اور ساتھ ہی میں نے اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ یوں میں نے اس ہندو جن زادی سے چھٹکارا حاصل کیا۔ اس کے بعد میں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ امی مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ میرے بیٹے کو ڈھونڈ کر لاؤ، وہ اتنے دنوں سے کہاں غائب ہو گیا ہے، مگر ابو ان کو دلاسا دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ جب امی کی نظر مجھ پر بے ساختہ پڑی تو وہ فوراً بھاگ کر میرے پاس آئیں اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بے ساختہ مجھے پیار کیا اور میرے کاندھے پر اپنا سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔